اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں، یا ان کے بارے میں کبھی ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر دیتا تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ کی نعمت ہے، مال ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، گاڑی مل گئی تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کی بات نہ سن سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ ہم دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں لیکن بول نہ سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا، میں بھی جب گیا ہوا تھا مسقط، تو وہاں پر میرا ایک جاننے والا ہے جو شام کا رہنے والا ہے، سیریا کا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی فیملی جو ہے وہ شام میں رہتی ہے اور وہ خود ادھر ہوتے ہیں عمان میں۔ تو جب یہ حالات خراب ہوئے شام کے، تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی نکلا باہر روٹی لینے کے لیے اپنے گھر والوں کو، چھوٹا بھائی تھا اس کا۔ تو جب وہ روٹی لینے کے لیے نکلا تو واپس آ رہا تھا تو کہیں سے بوم آیا، اس کے قریب آ کر بوم گرا، اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے اس بوم کے جتنے پارٹیکلز تھے اس کے بھائی کی باڈی میں سارے لگ گئے، اور سارا جسم میں اس کے وہ شارپ پارٹیکلز لگے، اور سارا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو گیا، آنکھوں پہ بھی لگا، کانوں پہ بھی لگے، منہ پہ بھی لگا، اور وہ اتنی بری حالت میں تھا، کہتا ہے بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا، اور وہاں پر چونکہ میڈیکل فیسلٹیز بھی ویسے نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر آیا تو میرے والد صاحب اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، وہ اتنی بری حالت میں تھا۔ کہتے ہیں اس کو لے کر گئے، بڑی مشکل سے اس کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالا، اور جو قریب ترین جو بارڈر ہے وہ ٹرکی کا ہے، تو کہتے ہیں ٹرکی کے کسی ہاسپٹل میں پہنچایا انہوں نے کسی طرح۔ تو کہتے ہیں میں یہاں سے پھر عمان سے جب وہاں پہ گیا اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، تو جب اس کو کہتا ہے میں نے اسٹریچر پہ دیکھا، جب آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس وقت۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اس نے سمجھا کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ کہتا ہے بابا۔ تو اس کو میں نے بتایا نہیں میں بابا نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں بڑا۔ کہتا ہے اب ہم اس کو آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کیونکہ اندر ایک اور پیشنٹ تھا کہ وہ باہر نکلتے اور اس کے بعد اس کو لے کے جانا تھا۔ اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ مصیبت زدہ انسان ہوں وہ میں ہوں، کیونکہ کوئی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھے جو اتنی بری حالت میں خون میں پڑا ہوا ہو، اور اس کے پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا ہو، تو اس کو لگا کہ میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشکل میں ہوں۔ تو اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ آپریشن تھیٹر سے ایک خاتون نکلتی ہیں، اور اس جو اسٹریچر کے اوپر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے تقریباً 25 سال کا۔ کہتے جب اس کے پاس آیا، اب اس کو باہر، وہ بھی ساتھ باہر تھا، میرا بھائی بھی ادھر تھا، وہ اندر آپریشن تھیٹر کلیئر کر رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا اس عورت سے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا بیچارہ، وہ بھی بڑی اذیت میں تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 25 سال کے قریب اس کی ایج تھی۔ تو اس نے کہا اس کو کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا اس کو یہ بیماری ہے کہ نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، اور نہ یہ بول سکتا ہے، اور یہ میرا 5واں بیٹا ہے، اس سے پہلے 4 بیٹے میرے فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی اسی بیماری میں تھے، اور اس بیٹے کو جب میں علاج کرا رہی ہوں تو میری اللہ سے دعا ہے اور میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ خواہش ہے کہ یہ ایک دفعہ دیکھ لے مجھے اور اس کے کان سننا شروع ہو جائیں، اور میں صرف اس کو اتنا کہہ دوں کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری زندگی کی صرف یہ خواہش ہے کہ میں اتنا کہہ دوں۔ تو یہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میں زمین پہ گر گیا، اور میں گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑی مشکل میں سمجھ رہا تھا، اور جب میں نے اس عورت کی سچویشن دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ میری سچویشن تو بہت بہتر ہے۔ تو چونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی ہم ویلیو نہیں دیتے، آنکھیں ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، اپنی مرضی سے چل لیتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، جو سننا ہے سن لیتے ہیں، جو کھانا ہے کھا لیتے ہیں۔
ان چیزوں کو ہم بالکل کوئی ویلیو نہیں دیتے اور ان پہ شکر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. جتنا بھی تمہارے پاس ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کروں گا جب تم شکر کرو گے. اور شکر کرنے کا کیا ہے کہ جب ہم انسان شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے. اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو زندگی میں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ شکر کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سوچا کریں کہ میرے پاس یہ موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں. میرے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے. میرے پاس گھر چھوٹا ہے، اس کے پاس گھر بڑا ہے. میرے پاس کپڑے جو ہیں وہ نان برانڈڈ ہے، اس کے پاس برانڈڈ کپڑے ہیں. اس سچویشن میں ہمیشہ چونکہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہر وقت ہم ایک ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اور دوسروں کے پاس ہوتا ہے ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. اگر میرے پاس گاڑی ہے تو یہ دیکھو کہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے. اگر میرے پاس گھر ہے تو یہ دیکھو کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے. اگر میرے پاس کپڑے جیسے بھی پہننے والے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. اگر ہم امن کی سچویشن میں ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس امن کی سچویشن نہیں ہے، جو صبح اٹھتے ہیں اور ایسے خوف کے عالم میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہر وقت اپنی ان نعمتوں کے اوپر نظر رکھیں جو اللہ نے دی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر سے نظر ہٹا دیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو جب ہم اس سچویشن میں رہیں گے، اس کرائٹیریا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو ہمارے دل میں ایک شکر کی کیفیت ہوگی. جب دل میں شکر کی کیفیت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو مزید بڑھائے گا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تعالیٰ ناشکری کے نتیجے میں جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لیتا ہے. اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہیں. اللہ نے مال دیا تب بھی شکر ادا کرنا ہے، مال نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرنا ہے. جیسی بھی سچویشن ہے ہر حال میں شکر ادا کریں. جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا.